اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کم و بیش ہر صورت میں شرک جیسی مہلک بیماری کا ذکر کیا. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. کہ اے لوگوں، تم اپنی زندگی کے اندر کامیابی کامرانی پا سکتے ہو اگر تمہارے اندر شرک نہ ہو. اللہ نے گارنٹی دے دی شرک نہیں ہوں گے تو تم دنیا کے اندر حکومتیں کرو، دنیا کے اندر تمہارے ڈنکے بجیں گے، دنیا تمہاری قدموں میں ہوگی. جب جب شرک تمہارے اندر پیدا ہوگی دنیا کے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. آج دیکھ لیجیے، آج کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ہماری حالت کیسی ہے. اکثر مسلمان شرک میں ڈوبا ہوا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم پکے سچے موحد ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیں کہ ہم شرک کتنا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس تمام چیز کی طاقت ہے، تمام میتھورٹی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، پھر بھی یا علی مدد یا غوث مدد، یہ مدد وہ مدد، اللہ رب العالمین پر یہ ڈاکہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین آج کے سورت میں فرما رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھولے بھالے سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی میں بہت اچھا ہوں. اللہ رب العالمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم دنیا کے اندر دوسروں کو دکھانے کے لیے مت بنو. دنیا کے سامنے تم یہ مت سوچو کہ بھائی مجھے لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے. اگر تم اللہ کے نزدیک اچھے ہو جائے تو پھر دنیا ہر کوئی تمہیں پسند کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ لوگوں جب بھی تم جانور ذبح کرو نا تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو. کیا مطلب کہ کیا ہر جانور جب ہم بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں گے تو حلال ہو جائیں گی؟ چوری کر کے لایا بسم اللہ کر کے ذبح کیا تو حلال ہو جائے گی؟ اللہ رب العالمین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اصل ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے حکم پر عمل کون کر رہا ہے. اصل چھری نہیں ہے جس سے ہم ذبح کرتے ہیں، اصل گائے بکری جو بھی ہو وہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ بھائی اپنے بندے کو جو حکم دیا ہو اس حکم پہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کو بدل نہیں سکتی ہے. دنیا والوں نے کوشش کر لی ہے. آج الحمدللہ ہر گلی ہر کوچے کے اندر حافظ حفاظ مل جائیں گے، کھڑے کھڑے سنانے والے الحمدللہ موجود ہیں. تو لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. اللہ رب العالمین کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ جو قرآن ہے اس قرآن کو اتارنے والا میں ہوں اور حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی. اللہ رب العالمین نے تورات بھی اتارے تھے، زبور بھی اتارے تھے، انجیل بھی اتارے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ 100 سال کے اندر وہ تبدیل ہو گئی، لیکن اللہ نے گارنٹی لے لی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کے بعد آگے جو فرما رہا ہے اللہ اکبر وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حق کا جو معیار ہے نا وہ دلائل نہیں ہے. بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس گاؤں کے اندر ہیں تو آپ بہت سارے ہیں تو آپ حق پر ہیں، یہ نہیں ہے. اگر آپ اکیلے ہیں، اکیلے دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میں حق پر ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ حق پر ہوں. ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے تعداد. آج مسلمان یہ کہتے ہیں، بہت سارے فرقہ بازی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کثیر میں ہیں، اہل الحدیث بہت کم ہیں.
ہم تو بھائی ہر جگہ ہمارا ڈنکا بجتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. میرے جو بندے ہوں گے وہ کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، ضروری نہیں کہ بہت سارے ہوں گے. اس آیت کی روح سے اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن تمام نبیوں کو بلائے گا، جب یہ بات میں نے پڑھی تو دل تھرا گیا. اللہ رب العالمین تمام نبیوں کو بلائے گا، کم و بیش 1,24,000 جو ہم کہتے ہیں 1,24,000 نبیوں کو بلائے گا. ہر نبی کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ بتاؤ تمہاری امت کتنی ہے، تمہاری امت کتنی ہے. ایک نبی آئیں گے بیچارے، اس کے پاس ایک بھی امتی نہیں ہوں گے، ایک بھی ماننے والے نہیں ہوں گے. ذرا تصور کیجیے، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ جو نبی جس زمانے میں آئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ وہ نبی غلط تھے تبھی تو اس کی بات نہیں مانی. تو اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ حق کا معیار جو ہوتا ہے دلائل ہے، بھائی کم بھی ہوں گے تو اچھے ہوں گے، ضروری نہیں کہ بہت سارے ہوں گے تو حق پر ہوں گے. یہ کہنے کا مطلب ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے نا، ہم زندہ ہیں روح کی وجہ سے. ہمارے پاس سے اگر روح نکل جائے گی تو ہم بیگانہ ہو جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی اوقات نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ روح کو اگر روح کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ علم حاصل کرے. بھائی ہمارا جسم کے اندر ایک روح ہے، لیکن اس روح کو بھی روح ہے، اور اگر وہ روح اکیلا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اسی طرح تو اللہ رب العالمین نے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو قرآن اور حدیث کی فہم ہونی چاہیے، تبھی تمہاری روح زندہ ہوگی. ورنہ اگر تمہارے اندر علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، مسئلے مسائل نہیں ہے، عام مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ مردار ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، درخت ہوتے ہیں، اگر آم کا درخت ہے، بڑے شوق سے آپ نے آم کا درخت لگایا ہے، اور ایک دو سال کے بعد آم کے درخت میں آم پھلنا بند ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ آم کو ویسے رہنے دیں گے یا کاٹ دیں گے؟ کاٹ دیں گے. بھائی جب آم کا درخت ہے اور آم ہی نہ آئے تو فائدہ کیا ہے؟ لیچی کا درخت ہے، لیچی نہ آئے تو فائدہ کیا؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اسی طرح اپنے وجود کے لیے، اپنے روح کی زینت کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کی بھی زینت ہو جائے تو علم حاصل کرو، قرآن و حدیث کا علم لو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. علم کہاں حاصل کریں گے؟ مسجد میں ہوں گے، مدرسے میں ہوں گے، ٹیوشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جد و جہد کرنی ہے. جد و جہد کریں گے تبھی مسئلہ حل ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے درس میں ہم ایک چیز اشارہ کیے تھے کہ بھائی علم وہ علم نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے کتاب پڑھ لیے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پروفیسر بن گئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا جو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین اگر علم ہے تو علم علوم القرآن اور علوم الحدیث. اور قیامت کے دن آپ ڈگری لے کر وہاں نہیں جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی، اللہ میں نے نیٹ کمپلیٹ کیا تھا، اللہ میں نے گریجویشن کیا تھا، اللہ میں نے یہ سرٹیفکیٹ لی تھی، وہ سرٹیفکیٹ لی تھی. نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی صورتیں یاد تھی، آپ کو نماز کا طریقہ معلوم تھا یا نہیں تھا. اگر کبھی نوبت پڑ جائے تو جنازے کی نماز آپ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے. اور میں تمام لوگوں کو یہ کہوں کہ بھائی آپ اپنے اولاد کو کم از کم اتنا تو تعلیم ضرور دیں کہ بیٹا جس طرح کورونا کال میں جنازہ پڑھانے والا نہیں مل رہا تھا، اگر کبھی نوبت آئے تو بیٹا اگر جنازے کی نماز پڑھانے کی نوبت آئے تو بیٹا تو جنازے کی نماز پڑھا دے. اتنا تو علم ہمیں دینا چاہیے اپنے اولاد کو. اتنا تو علم دینا چاہیے کہ بیٹا نماز کے اندر کم از کم یہ دعا پڑھ سکے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یہ تو دعا ہونی چاہیے اپنے اولاد کے لیے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، دل کو جھجھوڑنے والی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل کشادہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ علم حاصل کریں. یہ تو ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے دل کشادہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اپنے دل کو کھولو. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ بھائی اسلام کے لیے ہمارا دل کھلا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا نا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اسلام کے لیے اپنے دل کو کھول لے. ہم بھی اسلام میں، آپ بھی اسلام میں، یہ بھی اسلام میں، ہر کوئی اسلام میں ہے. تو پتا کیسے چلے گا کہ ہمارا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا؟ سب کے پاس دل ہے، سب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی اسلام کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ دیا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربان جائیے صحابہ پر. صحابہ بھی زبردست اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. جب یہ آیت اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے بیان کی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پتا کیسے چلے گا کہ میرا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جواب دیا کہ میرے صحابہ اس شخص کو دیکھ لینا جس بندے نے اپنے دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو گیا، اس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا. سمجھے؟ جو بندہ دنیا سے کٹ گیا، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے جی رہا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے جی رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی شخص ہے جس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے. جو بندہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر رب کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی بیابان جنگل میں چلا جائے، بال بچے کو چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے. بھائی جو وقت ہے اللہ نے وقت رکھا ہے کہ بھائی ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اب کوئی بہانہ کرتا ہے کہ بھائی اب دکان کے اندر ہوتے ہیں، کسٹمر ہوتا ہے تو ہم کریں تو کیا کریں؟ آپ کو وقت نکالنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. کوئی بندہ اگر دو ناؤ کے دو پیر رکھے تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں وہ گر جائے گا. تو اسی لیے اور ایک چیز ہے، جب ہم اللہ کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، الہیت کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین راستہ کھول دیتا ہے. ایک بندہ مزدور ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے. بہت سارے جاب والے ہوتے ہیں جو تہجد کے نمازی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وقت نکال دے، اللہ رب العالمین کوئی وسیلہ. اب بھائی ایسی آفس کو ہاتھ مارا جائے جو ہمیں اسلام کو فالو کرنے سے روکتا ہو، نماز سے روکتا ہو. کیا فائدہ ہے اسے بزنس کا؟ کیا فائدہ ہے اسے کمپنی کا جو ہماری آخرت سے ہمیں دور کر دے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم ظالم بنو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا. اسی لیے پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. جب فرعون نے حد سے زیادہ ظلم کیا، اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشانہ بنا دیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم ظالم بن کے رہیں گے تو ہمارے بھی ظالم ہوں گے جو ہمیں استعمال کریں گے، برباد کر دیں گے. آج دیکھ لیجیے مسلمان کی حالت کیا ہے. ہر کوئی اسلام سے دور ہے، ہر کوئی مذہب اسلام سے گویا نعوذ باللہ نفرت کر رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج ہمارے سامنے کیسے حکمران کو مسلط کر دیا. تو ظالم نہ بنے، اللہ کا محبوب بندہ بن کے رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے اس آیت پر. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ایک میزان ہے. کل قیامت کے دن میزان میں نامہ اعمال تولا جائے گا. یہ میزان ایسا ہے نا، آپ دیکھے ہوں گے کوئی دنیا کے اندر ایسی ترازو نہیں ہے کہ جو آسمان سے جب دھوپ پڑتا ہے، سورج کی کرنیں جب پڑتی ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ جہاں دھوپ پڑتا ہوگا وہاں کچھ چیز ذرات نظر آتے ہیں، اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ہمارے اس دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہے جو ذرات کو ناپ سکے؟
اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی سی مشین نہیں بنی ہے جو اس رات کو ناپ سکے، لیکن یاد رکھنا میرے بندے ہو، فمن ثقلت موازینہ، کل قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا بھی میزان کے اندر تولا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے تو وہ بھی تولا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرو گے تو وہ بھی تولا جائے گا۔ کل قیامت کے دن تین کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا، بڑا زبردست آیت اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر سورہ اعراف کے اندر بیان کیا۔ جب نام اعمال تولا جائے گا تو ایک کیٹیگری کے لوگ وہ ہوں گے، جب نام اعمال تولا جائے گا تو اس کا جو نیکی کا ہوگا وہ نیکی کا پلہ ایک نیکی کے لیے بھاری ہو جائے گا، ایک نیکی کے لیے بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اب دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین جب میزان پر اس کے نام اعمال کو توڑا جائے گا تو ایک نیکی ادھر ہو گیا، ایک گناہ ادھر ہو گیا، ترازو ہے، ترازو میں نیکی ادھر ہے، گناہ ادھر ہے۔ اب گناہ کا ایک مقدار ادھر آ گیا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ الیکشن میں ایک ووٹ کے لیے برابر کا جیت گیا، ایک ووٹ کے لیے برابر آ رہی ہے، وہاں بھی وہی یاد ہوگا میدان محشر میں بڑے گروپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ کتنا نماز پڑھیں گے بھائی، کتنا روزہ رکھیں گے، کتنا صدقہ و خیرات کریں گے، کتنا نفل نماز پڑھیں گے، کچھ مستی بھی کر لیا جائے، کہیں مستی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ نام اعمال توڑا جا رہا ہو اور آپ کے ایک نیکی کم ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ایک نیکی کم ہو جانے جہنم میں ڈال دیا، اور ایک کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جو برابر ہوں گے، برابر ہوں گے، اس کو کہا جائے گا آرام۔ اب یہ کون ہوں گے؟ بیچ میں ہے، جہنم ادھر ہے، جنت ادھر ہے، بیچ میں ہے۔ اب جنتی کو دیکھ رہے ہیں، بڑے مستی میں ہیں، کہیں گے السلام علیکم، سلام، کیا ہے، کیا حال ہے بھائی، بڑے مستی میں ہیں آپ لوگ، جنتیوں سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے جنتیوں سے مخاطب ہوں گے جو بیچ میں ہے نا، جنت میں نہ جہنم میں، بیچ میں ہے، وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ بھائی السلام علیکم، کیا حال چال ہے، بڑے مستی میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، تو ادھر سے جواب ہوگا کہ ہاں الحمدللہ ہم نے زندگی کے اندر جو بھی نیک اعمال کیے تھے اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ دے دیا۔ جہنم کی طرف دیکھیں گے، جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے بے ساختہ کہہ پڑیں گے کہ اللہ ہم کو اس طرح نہ بنا دینا۔ اس کے بعد جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے جو بیچ کے ہیں، وہ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ کیا بھائی تم جو کل اس دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرتے تھے اس کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ ادخلوا الجنہ، کیا بات ہے اس دنیا کے اندر جو یہ لوگ جو اپنی مستی میں انجوائے کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم مذاق اڑاتے تھے، تو وہ جہنمی کہیں گے ارے بھائی کون سا تم نے جھنڈا کاٹ دیا، تم بھی تو بیچ میں ہو۔ دیکھیے جہنمی ہے، گناہ پہ گناہ کیا ہوا ہے، جہنم کے اندر ہے، پھر بھی بدماشی یہ ہے کہ بندہ وہ جہنمی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم بھی تو تم بھی تو بیچ میں ہو، نہ جنت میں ہو نہ جہنم میں ہو۔ اللہ رب العالمین جب یہ بات کو سنیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ ادخلوا الجنہ، تو بیچ والے وہ کہیں گے کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کتنا رحیم اور کریم ہے کہ بیچ والے کو بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بارے کے اندر شیطان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان چیلنج کیا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میں تیرے بندے کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں رکاوٹ کروں گا، اور رکاوٹ کیسے بنوں گا؟ میں اس کو دنیا کی زینت ان کے سامنے پیش کر دوں گا، دنیا کو خوبصورت اس کے سامنے پیش کر دوں گا، دنیا کے اندر وہ ڈوب جائیں گے۔ آج بہت ساروں کو دیکھے ہوں گے جب دولت آتی ہے تو دولت کے نشے میں چور ہوتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، شباب و کباب میں ڈوبے ہوتے ہیں، انجوائے ہے، مستی ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں۔ بھائی شیطان نے اللہ سے دعویٰ کیا ہے کہ
کہ میں تیرے بندے کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں تیرے بندے کی رکاوٹ بنوں گا اور میں اس کو دنیا کی زینت کو ان کے سامنے پیش کر دوں گا اور حسرات سے اس کو روک دوں گا تاکہ وہ جہنم کے اندر چلا جائے. اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کر رہا ہے کہ وہ شخص کتنا بدنصیب ہے, وہ شخص کتنا بدبخت ہے کہ شیطان سے دوستی کیا ہوا ہے, اس شیطان سے جس شیطان نے اس کے باپ کو جنت سے نکلوا دیا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. بھائی یہ تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے نا کہ میرا باپ جو ہے آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے, ہمارے باپ کو جنت سے نکالنے والا یہی کم وقت ہے اور آج ہر کوئی شیطان سے دوستی کیا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آر دلا رہا ہے کہ میرے بندے غور تو کرو, جس ملعون نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا, آج اسی باپ کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو یہ ڈوب پڑنے کی باتیں کریں گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلکم تذکرون. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ لوگوں جس طرح جسم کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح روح کے لیے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح ننگی ہے. تو ننگا پر ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تقوی پیدا کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں گنہگار ہیں جو موت کی جنت کی جو تمنا کرتے ہیں نا گنہگار. آج کوئی بھی کسی بھی گنہگار سے پوچھ لیجئے کہ بھائی کیا آپ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہر کوئی کہے گا کہ ہاں جنت میں تو جانا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گنہگار کے لیے جنت میں جانا ایسی ہے کہ ایک سوئی کے اندر جس طرح اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح گنہگار کے لیے ہم نے جنت کو بنا دیا ہے. جس طرح گنہگار جنت میں جا نہیں سکتا, جس طرح اونٹ سوئی کا جو چھید ہوتا ہے اس میں پار نہیں ہو سکتا, اسی طرح یہ گنہگار ہے جو جنت کے اندر داخل ہو نہیں سکتا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اے میرے بندے جنت میں جانا چاہتے ہو, گنہگار ہو, اللہ رب العالمین کا نوٹس ہر صورت کے اندر دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر دیا. کیسے دعا کرنی ہے, اللہ کو کیسے راضی کرنی ہے, اللہ کو کیسے ماننی ہے. پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اگر 3 کوالٹی ہمارے اندر ہو جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. ان میں سے ایک ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنا. اے اللہ پریشان ہے, اے اللہ حالت ٹھیک نہیں ہے, اللہ اے اللہ مجبور ہوں, اے اللہ لاچار ہوں, اے اللہ بے بس ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, گناہوں سے لت پت ہو کر تیرے دربار میں آیا ہوں. اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو کون معاف کرے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کوئی بندہ گڑ گڑا کر مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. ایک تھا جو تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کے سامنے آیا, اللہ سے بات کر رہا ہے, اے اللہ یہ چاہیے, اللہ وہ چاہیے. قربان چاہیے رب پر, دنیا والوں سے مانگے تو دنیا والا ناراض ہوتا ہے, رب سے مانگے تو رب خوش ہوتا ہے, اور رب کو نہ مانگنے میں اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو اگر کوئی بندہ نہ مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ کتنا بدنصیب ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور بندہ مجھ سے نہ مانگ رہا. آج دیکھ لیجیے شرک کتنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد دینے والا ہمارا رب ہے. بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا ہمارا رب ہے. لیکن آج اگر ہم 1 سال 2 سال 3 سال اولاد سے معروف ہوتے ہیں تو کچوٹا کا چکر, تو کشمیر مزار کے اندر چکر, تو اجمیر کے اندر چکر, تو یہاں چکر. اللہ رب العالمین اولاد دینے والا ہے میرے بھائی دوست. اللہ رب العالمین کے پاس کیا اتنی طاقت نہیں کہ تجھے اولاد دے. اللہ رب العالمین نے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے, کیوں کہا کہ بھئی 80 سال کی عمر میں اولاد نہیں دی. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اولاد کی خوشخبری دی گئی تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد.
تو میری ماں اور بہنیں کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لیا کریں. دنیا کی کوئی طاقت جو اللہ میرا رب دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.